السلام علیکم ویورز، یو اے ای ویزا نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ترقی پذیر ممالک میں سماجی و اقتصادی ترقی کا عمل ایک مشکل کام ہے، تاہم چین کی کامیابیوں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی تیزی سے 1.5 ارب افراد کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہوں۔ چین کو 4 دہائی قبل احساس ہوا کہ سماجی و اقتصادی ترقی کا زیادہ تر انحصار اعلیٰ ٹیکنالوجی یعنی اعلیٰ قیمتی اشیاء کی تیاری اور برآمد کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ لہٰذا ایسے شعبوں کو ترجیح دے کر حکومتی اور نجی تحقیق اور ترقی کے اداروں کو مالی تعاون فراہم کیا گیا۔ ساتھ ہی 2000 سے لے کر 2022 کے درمیان تحقیق اور ترقی کے اخراجات میں سالانہ 18% اضافہ کیا گیا۔ نتیجتاً چین نے 2020 میں جدت طرازی میں عالمی سطح پر امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب چین کے امریکہ کے مقابلے میں سالانہ دائر کردہ بین الاقوامی پیٹنٹ کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے مطابق گزشتہ 20 سال کے دوران چین کی جانب سے جاری بین الاقوامی پیٹنٹ کے اعداد و شمار میں حیران کن طور پر 200 گنا اضافہ ہوا ہے۔ جدت طرازی اور نئی ٹیکنالوجی کی مصنوعات کو فروغ دینے اور تیز ترین ترقی میں اسپارک پروگرام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس نے چین کی تکنیکی و اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی۔ اسپارک پروگرام نے کاروباری حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹی و درمیانی کمیونیکیشن مالی امداد فراہم کی۔ چین میں نئے کاروبار کرنے میں مدد کی گئی اور جو نجی شعبے کی ترقی کا باعث بنی اور چین کی اقتصادی ترقی کے پیچھے ایک طاقتور محرک بن گئی۔ اسپارک پروگرام نے تحقیق اور ترقی کے لیے بھی فنڈنگ کی، جس نے نئی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کی تیاری میں ترقی ہوئی اور مختلف صنعتوں میں پیداواریت اور مسابقت کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ اسپارک پروگرام نے ان کلیدی ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کی جو چین کی ترقی کے لیے اہم تھیں، جیسے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، جدید سامان سازی، نینو ٹیکنالوجی، توانائی اور خلائی انجینئرنگ۔ ان ابھرتے ہوئے شعبوں میں مہارت نے چین کی تکنیکی صلاحیتوں کو استوار کرنے میں مدد کی اور مستقبل کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ اسپارک پروگرام نے غیر ملکی جامعات اور کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ تحقیقی منصوبے یعنی فنڈ فراہمی کر کے بین الاقوامی تعاون کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے چین اور باقی دنیا سے تعلقات بنانے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور علم کے تبادلے میں بھی کافی مدد ملی۔ قومی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اہم منصوبوں کے انتظامی اقدامات یعنی پہلی بار 1997 میں نکائے گئے، پھر 2019 میں ان کی تجدید کی گئی۔ چینی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے منصوبوں کے انتظامات دانشورانہ املاک کے تحفظ، پیٹنٹ قانون اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے ایک فریم ورک قائم کرتے گئے۔ عوامی جمہوریہ چین کا کاپی رائٹ قانون سب سے پہلے بالترتیب 1984 اور 1990 میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق کئی بار ضرورت کے مطابق اس کی تجدید بھی کی گئی۔ چین کی جانب سے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں مضبوط بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے۔ 973 پروگرام، جسے قومی بنیادی تحقیقی پروگرام بھی کہا جاتا ہے، 1997 میں شروع کیا گیا، جس نے بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی سائنس جیسے اہم شعبوں میں بنیادی تحقیق کے لیے فنڈ فراہم کیے۔ 1863 پروگرام، جس سے قومی اعلیٰ تکنیکی تحقیق اور ترقی پروگرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1986 میں شروع کیا گیا، جس نے اعلیٰ تکنیکی شعبے مثلاً خلائی انجینئرنگ، توانائی اور ٹیلی موصولات میں تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈ فراہم کیے۔ اس طرح 2006 میں شروع کیے گئے جدید جدت طرازی کے نظام کا مقصد جامعات، تحقیقی اداروں اور صنعت کے درمیان روابط کو بہتر بنا کر جدت طرازی کو فروغ دینا تھا۔ چانگ چیننگ اسکالرز پروگرام 1998 میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد صرف دنیا کے اعلیٰ اسکالرز کو چینی جامعات اور تحقیقی اداروں میں کام کرنے کے لیے راغب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی، جسے تیزی سے بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً
60 لاکھ چینی طلباء کو سالانہ پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاکٹریٹ تربیت دینے کے لیے بین الاقوامی اعلیٰ ترین مغربی جامعات میں بھیجا گیا۔ سائنسی علوم میں تربیت یافتہ 5 لاکھ پیشہ ورانہ سالانہ افراد جو واپس آ رہے تھے، صنعتی افرادی قوت، مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمپوزیشن، روبوٹس، صنعتی بائیو ٹیکنالوجی، توانائی ذخائر کے نظام اور دیگر شعبوں میں شامل ہو رہے تھے۔ اس بڑے پیمانے پر اعلیٰ تعلیم یافتہ تکنیکی طور پر قابل افراد قوت کو شمولیت کی اجازت ملی۔ چین کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے سامان کی تیاری اور برآمد کرنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اعلیٰ تعلیمی شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے چین نے بہت سے اہم پروگرام شروع کیے تھے۔ 1995 میں شروع کیا گیا منصوبہ 2011 کا مقصد چینی جامعات میں تعلیم اور تحقیق کے معیار کو بہتر بنانا تھا۔ یہ منصوبہ منتخب جامعات کو تحقیق اور تعلیم کے اعلیٰ معیار کے حصول کے لیے فنڈنگ اور مدد فراہم کرنا تھا۔ 1998 میں شروع ہونے والے منصوبے 1985 نے چین میں عالمی معیار کی جامعات بنانے میں مدد کی۔ اس منصوبے کے تحت منتخب جامعات کو قرضے اور مالی معاونت فراہم کی گئی تاکہ وہ اعلیٰ تحقیقی مراکز قائم کر سکے۔ اس طرح کا ایک اور پروگرام 2015 میں بھی شروع ہوا۔ اس ڈبل فرسٹ کلاس انیشیٹو کے تحت چین کی بڑی جامعات کو اعلیٰ بین الاقوامی درجہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔ دیگر اقدامات کے نتیجے میں چین کمزور زرعی معیشت سے مضبوط ٹیکنالوجی پر مبنی علمی معیشت کی طرف تیزی سے منتقلی میں کامیاب ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے اور چین کی تیز رفتار سماجی و اقتصادی ترقی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک حکمت عملی بنانی چاہیے۔ پہلی توجہ پائیدار اور مساوی سماجی و اقتصادی ترقی کے سائنسی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تحقیق کی کلیاتی ستون بنانے کے اقدامات پر مرکوز کرنی چاہیے، تبھی پاکستان تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔